الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا يا سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسول. انتہائی قابل احترام صاحب مجازین سلسلہ عالیہ، انتہائی قابل احترام مہمانان گرامی، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم کا احسان ہے، اللہ جل شانہ نے یہاں آپ کے پاس حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا. دعا گو ہوں اللہ پاک ہم سب کا دین اسلام پر یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے. قرآن کریم سے مختصر حصہ تلاوت کرنے کی شہادت حاصل ہوئی، اور جہاں اس کا ترجمہ کروں گا، اس کی تفسیر اور تفسیر میں اس پہلو کو جو آج ہمارا موضوع ہے، بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس حوالے سے میں گزارشات پیش کروں. معزز خواتین و حضرات، ارشاد فرمایا میرے اللہ نے، یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا جب انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث فرمائے جو ان کو اس کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور اگرچہ وہ اس سے پہلے واضح گمراہی. معزز خواتین و حضرات، ماہ مبارک ربیع الاول ہے، اور ان سال عمومی نہیں بلکہ خصوصی طور پر حکومتی سطح پر بھی کوشش کی جا رہی ہے اس ماہ مبارک کی خوشی منائی جائے. اسی حوالے سے ملک کے طول و عرض میں بے شمار جو پروگرام ہیں ان کا انعقاد ہو رہا ہے. جہاں تک اس خوشی کی بات ہے، جہاں تک بات در اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جہاں تک بات اس رشتے کی ہے جو رب کائنات نے مجھے اور آپ کو ایک امتی کی حیثیت سے عطا فرمایا ہے، یہ ہمارے معاشروں کے رواجات کسی رسم کی محتاج ہے. یہ وہ رشتہ ہے، یہ وہ اللہ کی عطا ہے کہ کچھ وقت پیشتر مجھ سے دوستوں نے کچھ سوال کیا جس کا حصہ اس سے متعلق ہے کہ آپ کا پیغام کیا ہے، تو میں نے انہیں عرض کی کہ یہ وہ محبت ہے جو حیات بخشتی ہے. ہم حیات کے پہلوؤں سے جب واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اسی خلق میں گم ہو جاتے ہیں. یہاں سے جو محبت حیات بخشتی ہے، یہاں کی بخشی گئی حیات عالم خلق کی حدوں کی پابند نہیں رہتی. یہ وہ رشتہ ہے کہ جس رشتے کو موت توڑ دے، بیٹا والد کی میت کہتا ہے، والد نہیں کہتا. بیٹا جوان موت کو بیٹا نہیں کہتا، اس کے نام سے نہیں پکارتا، میت کہہ رہا ہوتا ہے. غور رشتے توڑ دیتی ہے، لیکن یاد رکھیں یہ امتی کا رشتہ اس در اقدس سے حقیقی محبت کا نصیب ہونا وہ جلا بخشتی ہے کہ پھر حقیقی معنوں میں حیات نصیب ہوتی ہے جسے موت بھی نہیں توڑ سکتی.
یہاں کا اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف زندگی کے ہر سوال کا جواب ہے، قبر میں فرشتے جو سوال کر رہے ہوں گے، اس میت کا سینہ ان سوالوں کے جوابات سے مزین ہوگا جو رشتہ اسے اللہ نے شدار دنیا میں عطا کیا۔ بات یہاں رکتی نہیں، دائر دنیا سے صاحب ایمان کا جانا قرآن کریم روز محشر کے حالات بیان فرماتا ہے۔ جس کی محبت کو شرف قبولیت نصیب ہوا، یعنی صاحب ایمان قیامت کے دن جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، جب ہر شے کو ایک بار پھر حیات ملے گی اور حساب کتاب کی طرف چلنا ہوگا، جس کی سختیاں قرآن کریم بیان فرماتا ہے، جس کے حالات حدیث مبارکہ میں ملتے ہیں، وہ کیفیت اور حال جہاں ماں بچے کو پہچاننے سے قاصر ہوگی، وہاں فرشتے صاحب ایمان کی قبر پر بیٹھے ہوں گے، میاں اٹھ، آج تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ مولانا کا لفظ نہیں ہے، یہ پیر صاحب کا کہنا نہیں ہے، یہ فرمان ہے میرے اللہ کا، یہ قرآن کریم کی آیات۔ یہاں جب ہم اپنی حیات کو دیکھتے ہیں، ہم بچپن سے جو ہوش کو پہنچتے ہیں، زندگی کی ایک ایسی دوڑ میں محو ہوتے ہیں کہ وجود ساتھ چھوڑ دیتا ہے، شعور کمزور ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میاں اب تو سچا گیا ہے، تجھے معلوم ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ تب تک ہم نے ایک پورا زور لگایا ہوتا ہے، جانتے ہیں کیا لگایا ہوتا ہے؟ کہ میں نے اس دنیا کو طے کرنا ہے، جیسا میں ہوں ایسا اور کوئی ہو نہیں، جو میری عزت و مقام ہو، جو میرے تعلقات ہوں، جو میرے اثرات و معاشرے پر ہوں، ایسے ہوں جیسے کسی اور کے ہوں نہیں۔ قل سیروا فی الارض، قرآن کریم دعوت دیتا میاں اس زمین میں پھر چل دیکھ، تجھ سے پہلے کیسی لوگ میں نے یہاں بتائے، ان کی قوتیں، ان کے حالات، ان کی گرفت ان سے زیادہ تھی، انجام تو دیکھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر کچھ لکیریں کھینچی، ایک لکیر آپ نے سیدھی کھینچی اور دونوں اطراف کچھ لکیریں ٹیڑھی کھینچی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا، یہ جو گرد و پیش کی لکیریں ہیں یہ شیطان کے رستے ہیں، یہ جو درمیان سیدھی لکیر ہے یہ دین اسلام ہے، یعنی دین اسلام پر عمل پیرا ہونا عین صحیح اور سیدھا راستہ ہے۔ اللہ کریم کا احسان، اس نے بشر کو نیابت عطا فرمائی۔ کبھی غور کیجئے گا کہ میں اور آپ محض گفتگو ہیں، آنکھیں ہماری چار ہیں، آپ تشریف فرما ہیں، میں گزارشات پیش کرنے کو حاضر ہوں۔ کتنی مخلوق کے پاس سے ہم گزر کر آئے، کتنی مخلوق ہماری خدمت پر معمور ہے، کتنی مخلوق اس زمین پر ہمارے آس پاس بستی ہے، کتنی ایسی مخلوق ہے کہ جس زمین پر میں اور آپ قدم اٹھاتے ہیں اس کے نیچے اس کے گھروندے ہیں، فضاؤں میں کیا کچھ اٹھتا ہے، نظر کیا آتا ہے، اور کتنی ایسی مخلوق ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ پھر ہم تو شجر و حجر کو دیکھ رہے ہیں، سنگلاخ چٹان پر بھی قرآن کریم بیان فرماتا ہے خشیت الہی سے اس کا سینہ پھٹ جاتا ہے۔ اس کے حضور تو ایک سنگلاخ چٹان کی مخلوق کا درجہ رکھتا ہے۔
کیا کمال ہے حضرت انسان کا کہ رب کائنات نے اسے اپنا نائب پیدا فرما دیا. وہ کون سا حصہ ہے جو اسے مخلوق کی تمام تعداد سے، تمام عددی حصوں سے اٹھا کر کھڑا کرتی ہے؟ وہ کون سا حصہ ہے کہ رب کائنات نے اسے دماغ ایسا عطا فرمایا؟ یاد رکھنا ہر شے کی فنا ہے. یہ جو انسان اللہ نے پیدا فرمایا یہ تھا نہیں، اسے ہونا عطا فرمایا ہے. اب اس کا ہونا موت و حیات میں سے تو گزرتا رہے گا، کبھی پھر معدوم نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ رہے گا. کبھی سوچو تو صحیح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء رحمت للعالمین، آپ دائے دنیا میں جلوہ فروز ہوئے. جنہیں دعوت حق دے رہے ہیں انہوں نے سنگ باری کی، جنہیں دین اسلام سے آشنائی عطا فرمانے کے سبب کر رہے ہیں وہ جان کے در پہ ہوئے. جنہوں نے مانا ان کے ساتھ وہ ظلم کیے کہ تاریخ میں نہیں ملتے. کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اسی حیات سے وابستگی ارشاد فرما رہے ہیں جو عبدالآباد سکھ کا سبب ہوگی، جو اس مقصد تخلیق تک پہنچائے گی. ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ماہ مبارک ربیع الاول ہے. میں اس اپنے بڑے حال سے یہ شہادت لینا چاہتا ہوں کہ اگر میں غلط ہوں تو مجھے روک دینا کہ آپ نے بات درست نہیں کی. اگر میں یہ شہادت آپ سے دوں کہ آج ہمارے معاشروں میں تفریق کے بے شمار پہلوؤں میں ایک یہ پہلو بھی پیدا ہو چکا کہ اس اظہار محبت کو تم کیسے منا رہے ہو، میں کیسے منا رہا ہوں. اس جگہ اس در جہاں سے حیات ملنی ہے، جہاں سے اتفاق ملنا ہے، یہ وہ نور جو زندگی کی راہوں کو روشن کر دے، یہ وہ حیات جو قبر کو حیات بخش دے، یہ وہ حصے جو روز محشر کو اللہ جل شانہ کے کرم اور احسان کا سبب بنتے چلے جائیں. یہ ساری کی ساری عطائیں میرے رب العالمین کی ہیں، اور ہم اس عطا پر کہاں پہنچے؟ وہاں اختلاف پر. کیوں؟ کیسے؟ کس لیے؟ اس کا جواب یہ آیا کریمہ دے رہی ہے. اے حضرت انسان، تو جتنا بھی شعور کا حامل ہو، تیری جتنی بھی سمجھ ہو، تیری جتنی بھی استعداد ہو، تو عالم خلق سے باہر نہیں جا سکتا تاکہ تجھے رب کائنات نور ایمان عطا فرمائے. تیری بساط اتنی نہیں کہ رب کائنات کی پسند و ناپسند کو تو جان سکے، اول و آخر تو جان سکے کہ مجھ سے پہلے کیا تھا، مجھ سے بعد کیا ہوگا. تیری ساری جو تخلیق ہے اس کی حدیں عالم خلق روک اس سے باہر نہیں آتا. ہاں ایک وصف پھر بھی تجھے میرے اللہ نے عطا فرمایا ہے، تو اس بات پر پہنچ سکتا ہے. کوئی ایک ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے، کوئی ایک ذات ہے جس نے سب کو پیدا فرمایا اور اسے کسی نے پیدا نہیں فرمایا. وہ ذات خود سے ہے، اس سے آگے تیرا شعور نہیں. انبیاء اور رسول اس کا وہ انعام ہے، وہ کرم ہے جو اس مشت غبار کو رب کائنات سے تعارف کرا. یہ وہ رشتہ ہے امتی کا جس سے ہم نے اپنے مقصد تخلیق کی حقیقت پانی ہے. یہ وہ عطا رب کائنات کی کہ جس نے اپنے محبوب کو چنا، انبیاء اور رسول کو چنا. مخلوقات میں اس حیات کو عمومی حیات نہیں عطا فرمائی، اسے اپنے روح کو عطا فرمایا. قل الروح من امر ربی، امر رب سے جو روح اسے عطا فرمائی وہ اسے عمومی حیات سے بالا کر دیتی ہے. سبب کیا ہے؟ اس کی عبادت. اسے منظور تھا
یہ جانتا ہو، یہ سمجھتا ہو، اس کے اندر خیالات، اس کے اندر تڑپ ہو، ہر چاہت کو قربان کرے، ہر خواہش کو رد کرے، میری محبت میں اس لیے تڑپے، میرے حبیب کے حکم پر یہ اپنی جان نشاور کرے، مقصود ذات باری تعالیٰ ہو، یہ وہ فضیلت ہے جو عمومی نہیں ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے نماز پنجگانہ ادا کی، الحمدللہ اللہ نے تمہیں فرائض عبادات میں سب سے بڑا فرض ادا کرنے کی توفیق عطا کی۔ ہم نے جانا، ہم نے زکوٰۃ ادا کی، رب کائنات کے دیے ہوئے میں سے اس کے حکم پر تو نے دیا، الحمدللہ۔ تو نے حج کیا، اس نے تجھے استطاعت دی۔ سارے پہلوؤں کو دیکھتے آؤ، ماپتے آؤ۔ کہیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ میرے رکوع و سجود سے رب کائنات کی جو کائنات ہے اس کی سلامتی مضمر ہے؟ قطعاً نہیں۔ یہ میری ضرورت ہے، مجھے اس قابل کرتی ہے کہ میں اپنے اللہ سے وہ بندگی کی چاشنی پاؤں جس کے لیے اس نے مجھے پیدا فرمایا۔ میں ایک غریب کاشتکار، میں ایک غریب مزدور، میں ایک بیمار لاچار آپاش جسے کوئی نہیں چاہتا، لیکن رب کائنات نے اسے بھی اپنی محبت کو پیدا فرمایا۔ یہ کیوں نہیں ہمیں سمجھ آتا؟ معزز خواتین و حضرات، اس لیے سمجھ نہیں آتی یہ باتیں، یہ باریکیاں اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے اس محبت کو، جو اس در اقدس سے محبت ہے، اسے رواجوں کی نظر کریں۔ یہ وہ محبت ہے معزز خواتین و حضرات جو ماہ و سال کی قید میں نہیں آ سکتی۔ یہ انسان کی حیات، اس کی زندگی، اس کی سانس میں، اس کے ایک ایک پل میں ایسی جچتی ہے، ایسی یہ مہک پر ہوتی ہے کہ ماہ و سال نہیں، سانس لیتا ہے، نور ایمان کے حصول کی بلوغت کو پہنچتا ہے، پھر سانس ٹوٹ جائے، یہ محبت میں اسی راہ کا مسافر رہتا ہے۔ تو فرمایا میرے اللہ نے، اور شے اس نے عطا فرمائی، پھر ایک شے اس نے پھر گنائی، خصوصیت عطا فرمائی۔ کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، اے بندے مومن، میں نے تجھے پیدا کیا، اپنی محبت کی تڑپ کو پیدا کیا، مخلوقات خدا میں تجھے فضیلت بخشی، تو نہ تھا، تیرے نہ ہونے کو ہونا عطا فرمایا۔ کبھی سوچنا، سخت پیاس میں ایک بادشاہ کہیں شکار پر تھا، اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا، شدید گرمی، شدید پیاس، کسی بزرگ کے ہاں پہنچا، انہوں نے پیالہ اٹھایا، اس نے پانی طلب کی، سانس ٹوٹ رہی تھی، اس نے کہا بادشاہ ہوں پانی دے۔ وہ بزرگ سمجھتے تھے، انہوں نے اسی سوال میں اس کے سبب کو ارشاد فرمایا، یہ جو گلاس پانی کا اس کے سبب افزانہ کیا ہے؟ اس نے کہا چاہے سلطنت لے لے، پانی کے 2 گھونٹ دے، میری سانسیں ٹوٹ رہی۔ یہ وہ قیمت ہے جو اس دائرے دنیا کی ہے، اور رب کائنات نے ہر شے عطا فرمائی، تمام مخلوقات کو ان کا ہونا عطا فرمایا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی ضروریات، وہ جو بیمار یا پیاس سے تڑپ کر مر رہا، اس نے کہا سلطنت لے لو لیکن پانی دے دو۔ کبھی غور تو کرو، جب حلق خشک ہوتا ہے، پیاس ستاتی ہے، بیچ صحرا ہو، کیا صورت ہو؟ کبھی 2 اوقات کی بھوک کاٹو، رمضان المبارک میں، جس میں ایک تقویٰ کی کیفیت وہ ایسی عام فرماتا ہے کہ اس کے نام پر کھانا پینا اس مخصوص وقت میں جس نے روکا حالت ایمان، اس کو وہ تقویٰ کی کیفیت نصیب ہوتی ہے، وہ محسوس کرتا ہے میں اپنے اللہ کے روبرو۔ جب بھوک تڑپائے، اس بھوک کے تڑپتے ہوئے کبھی خیال کیا کہ ایک نوالا یہ جو میں کھا رہا ہوں یہ نہ ہو تو کیا ہو؟
ہم تو سوچتے ہیں کہ میری خواہشات کی تکمیل ہوئی کہ نہیں ہوئی، میری سب و روز یہ جو تسلسل حیات کا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے۔ کبھی سوچو تو صحیح کہ میں تھا ہی نہیں، اس نے مجھے ہونا عطا فرمایا۔ کیسے کیسے انعامات! کون ہے جو شکر کی ادائیگی کی حدوں سے نکل سکے؟ ساری حیات سر بسجود گزار دو، شکرانہ ادا نہیں ہو۔ پھر کیا فرما رہا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تمام مخلوقات سے پھر اس کو الگ کیا۔ یا ایھا الناس نہیں فرمایا، آمنو کو مخاطب فرمایا، جنہیں ایمان عطا فرمائے، جو صاحب ایمان ہے انہیں مخاطب فرمایا ان سارے احسانات پر اے بندے مومن جو تجھ پر میں نے ایک احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسول من انفسہم، جو میں نے اپنا محبوب تمہیں میں مبعوث فرمایا ہے، یہ میرا بہت بڑا احسان ہے اے بندے مومن، یہ میرا تم پر بہت بڑا احسان ہے۔ معزز خواتین و حضرات، جس دنیا میں جس ملک میں کوئی بس رہا ہو اس ملک کی دولت کی سمجھ آتی ہے، جو صاحب شعور ہو اسے سونے کی پہچان ہوتی ہے، جسے ہیرے اور جواہرات کی سمجھ کی عقل ہو، دسترس ہو، اسے اس بات کی سمجھ آتی ہے۔ ہم اتنے رواجات کی نظر ہو گئے کہ یہ آیات کریمہ قرآن کریم میں دہرائی جاتی، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں بیان فرمائی، عرض کی اپنے اللہ کے حضور، اللہ کریم نے ہمیں اس سے ایسی سبق عطا فرمایا یہ عمومی احسان نہیں ہے۔ اے بندے مومن، اولاد آدم کو مخاطب نہیں فرماتا، دین اسلام اولاد آدم کو مخاطب فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں میں مبعوث ہوئے، تمام انسانوں کو آپ دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ کریم جب احسان پر بیان فرما رہا ہے، بندے مومن جو میں نے اپنا محبوب مبعوث فرمایا ہے، یہ میرے تمام احسانوں سے بڑھ کر تمہیں عطا فرمائے۔ کیوں؟ معزز خواتین و حضرات، یہ وہ در ہے جو مجھے اور آپ کو اپنے اللہ سے آشنا کرتا ہے، یہ وہ در ہے جو ہماری ضرورتوں میں، ہمارے مسائل میں، ہماری زندگی میں، ہماری ذات میں، ہماری ازدواجی زندگی میں، ہمارے بھائی چارے میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری معاشرتی اصولوں میں کوئی ایک شے بتا دو جہاں ہر مسئلے کا حل نصیب نہ ہوتا ہو اس طرح سے۔ پھر یہ کیوں تلخی ہے؟ اس امتی کے مابین تو رشتہ ایسا ہو جس کی مثال صحابہ نے دی، پانی کا گھونٹ بھائی پیے گا اور دینے والا خشک گلے سے دائر دنیا سے برزخ منتقل ہو جائے گا۔ ایک ایسا جذبہ ہے۔ کیا یہ جذبات عین گھروں میں ملتے ہیں؟ کیا تقدس و لحاظ ماں باپ اولاد بہن بھائیوں میں رہا ہے؟ کبھی سوچا؟ اے حضرت انسان، اپنی روش کو کبھی دیکھا جو اللہ فرما رہا ہے، جس کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، وہ کیا ہے؟ میں کس راستے کا مسافر ہو چکا، میں کہاں گمزن ہوں؟ یہ جو تکالیف معاشرے میں دیکھتے ہو، یہ جو پریشانیاں، جھگڑے، فساد اپنے آبادیوں میں کبھی سوچا کہ یہ کیوں ہے؟ کبھی سمجھ آئی اس بات کی کہ ان خرابیوں، ان خرافات میں جو میرے حصے کا کردار ہے، ذاتی اعمال کا تو حساب ہے ہی ہے، جو میری بدعمالیاں مخلوق پر سزا مسلط کر رہی ہیں، اس کا بھی حساب میں اللہ کے حضور کیا دوں گا؟ کبھی سوچا؟ اس لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ ماہ مبارک ربیع الاول ہماری زندگیوں میں کتنی بار آیا؟ معزز سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خیال فرمایا کہ سابقہ امتیں جو ہے ان کی تو بڑی لمبی عمریں تھیں،
وہ تو اپنے اللہ کی عبادت میں انہوں نے تو بہت سا وقت بسر کیا ہوگا، تو میری امت کی تو عمریں بڑی تھوڑی ہیں۔ جواب میں رب کائنات نے شب قدر عطا فرمائی، اے میرے محبوب تیرے امتی کی ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ میرے اور آپ کی زندگیوں میں کتنے رمضان آئے ہیں، کتنے رمضان گزرے ہیں، کتنے درد سے ہم نے اس رات کی تلاش کی، کبھی غور فرمایا؟ عطا کیا کہ آقا کے قلب میں یہ بات گزری، امتوں کی عمریں لمبی تھی، انہیں اللہ کی محبت کا موقع زیادہ میسر آیا، رب کائنات نے ایک رات ایسی عطا فرما دی جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 10 رمضان المبارک جسے نصیب ہوں، 5 راتیں ایک مہینے کی، اسے شب قدر نصیب ہو، وہ ایسا غفور الرحیم ہے۔ صحابی رسول سے کسی معاملے کی کوئی کمی بیشی ہوئی، آپ نے فرمایا اس حوالے سے صدقہ دے دو۔ یا رسول اللہ میں تو پہلے مفلس ہوں، صدقہ کہاں سے دوں؟ فرمایا بیٹھ اللہ دے۔ کہیں سے ایک ٹوکرا آیا کھجور کا، غالب گمان مجھے یہی ہے کھجور کا، لیکن کھانے کی چیز تھی۔ فرمایا سے شہر کے غرباء اور مساکین میں بانٹ دو۔ یا رسول اللہ میں تو اپنے گھر والوں کو دیکھتا ہوں سارے شہر سے مفلس۔ فرمایا انہیں کو کھلا دو، تیرا صدقہ ہو جائے گا۔ وہ اللہ جو ہمیں بہانوں سے معاف فرما رہا، آپ نے قصہ بڑا سنا ہوگا، ہم بڑے بڑے واقعات کو لے کر بجائے عبرت حاصل کرنے کے کہانیاں بناتے ہیں۔ ہمارے ہاں بچوں کو سامری جادوگر سکھایا جاتا ہے کہ جادو کرنے والا بڑا جو ہے جی وہ سامری ہے، وہ تو موذی تھا، بدبخت تھا، اس کو لے کر بچوں کی کہانیاں بناتے رہتے ہیں۔ لیکن جو واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب گوشالہ پرستی بنی اسرائیل نے کی، واپسی پر جانتے ہیں کیا حکم ہوا؟ فرمایا ان کی گردنیں اڑا دی جائیں، جنہوں نے یہ ظلم اور زیادتی کی، جو وحدانیت باری تعالیٰ کے خلاف گئے، ان کے گردنیں اٹھا دو۔ روایات میں ملتا ہے کہ اتنی کی گردن زنی کی گئی، آخر پاؤں جو ہیں وہ خون کے کیچڑ میں کھبنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی بار الہ معاف، تیرے نام پر جنہوں نے گردنیں کٹا دی اب معاف فرما دے، جو بچے انہیں پھر معافی کا اعلان ہوگا، جنہوں نے گردنیں کٹائیں ان کی معافی قبول ہو۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ساری زندگی گناہوں سے اٹھی پڑی ہو، تعفن زدہ ہو، ایک لمحے سے پلٹ کر اس کے حضور حاضر ہو جائے، یا اللہ معاف فرما دے۔ وہ کیا ہے؟ تحب العفو، اسے محبوب ہے معاف فرمانا۔ کیا ہو میں کیا ہوں؟ کیا اپنے معاشروں میں نہیں دیکھتے ہم جیسے لوگ جو حیثیت میں فرق رکھتے ہیں، ہم جیسے لوگ جو طاقت میں فرق رکھتے ہیں، مجھے ساتھ بٹھائیں گے، میرے کھانے سے وہ نوالا اٹھائیں گے؟ سوچو تو صحیح، اپنے معاشرے میں دیکھو تو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان کہ صدق دل سے جو معافی ہے وہ تمام گناہوں کی تلافی کا سبب ہو جاتا۔ تجھے جو تیری زندگی کا عزیز نہیں جانتا تیرے جیسا بندہ،
تجھے بحالت ایمان چبھنے والا کانٹا رب کائنات کو اتنا عزیز ہے کہ تیرے گناہ بھی معاف کرتا ہے، تجھے اجر اور ثواب بھی دیتا ہے۔ پڑھو قرآن کریم کو، مطالعہ کرو حدیث پاک کا، اس دین کو جانو جو مجھے اور آپ کو مخاطب کر، سمجھ آئے گی کہ عشق مصطفیٰ ہے کیا۔ یہ وہ آیات ہے معزز خواتین و حضرات جہاں جان کا نچھاور کر دینا بھی اس عاشق کے نزدیک ساری دنیا سے عزیز ہے، وہ محبت تو نصیب ہے۔ تو ہماری زندگیوں میں کتنی بار ماہ مبارک ربیع الاول آ چکا، کیا ہمارے قلوب پر دستک ہوئی کہ میں حرام کھا رہا ہوں یا حلال کھا رہا ہوں، میں برا کر رہا ہوں یا میں اچھا کر رہا ہوں، کیا میری نگاہوں میں حیا ہے یا بے حیائی سیٹی پڑی ہے، کیا جو میں اس کے حضور سر بسجود ہوں اس میں اپنی دکان کا حساب کر رہا ہوں یا میں جان رہا ہوں انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کیا میں اپنے اللہ کو دیکھ کر سر بسجود؟ یہ وہ مبارک گھڑیاں ہیں جو میرے اور آپ کے قلوب پر سوچ کے ایک ایک ورق پر دستک دیتی ہیں۔ غفور الرحیم ہے میرے اور آپ کے سجدوں کو اسے نہیں ضرورت، ہماری رسم و رواجات کے جواب ہم نے دینے ہیں۔ آؤ ہم اپنی اس محبت کی حقیقت کو پائیں جو میرا اللہ بیان فرما رہا ہے، جو درس نبی کریم نے دیا ہے اسے جانیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، بنیاد ایمانیات ہے۔ ہم دیہی علاقے کا، میں بھی دیہی علاقے کا بندہ ہوں، اور جہاں جس شہر میں میں بیٹھا ہوں اسے بھی اگر میں یہ کہوں کہ دیہی شہر ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، تو میں خود دیہی علاقے کا آدمی ہوں، گاؤں کا بندہ ہوں۔ آج جدت ہے، لیکن آج کی جدت کے باوجود بھی جہاں مفلسی ہے، ایک چولہانا بنانا ہو نا ہنڈیا کے لیے، کیا ہے اس میں 3 پتھر نہیں لگتے، 3 پتھر درکار ہیں، لیکن اس کام کے ماہر کو بلاتے ہو، کیوں؟ سیک ٹھیک نہیں پہنچے گا ہنڈیا کو، ہوا آگ کو جلنے نہیں دے گی۔ ایک دین پر آئیں تو ہم کہیں جیسا میں چاہوں ویسے رکوع کر لوں، جیسا میں چاہوں ویسا سجدہ کر لوں، کیوں؟ احساس نہیں۔ یہ جو عشق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو عقیدت سے مناؤ، احترام سے مناؤ، خلوص نیت سے مناؤ، یہ سارے دروازے کھولتا چلا جائے گا، معلوم ہوگا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ آنکھ اٹھے گی، خود بتاؤ گے اپنے آپ کو اس اٹھتی آنکھ میں بے حیائی ہے، میں نے اسے روک لینا ہے۔ ہم کلامی کرو گے جس میں الفاظ نہیں ہوں گے، کیفیت ہوگی، اور اتنی مضبوط کیفیت ہوگی کہ بے حیائی کی طرف اٹھتے قدموں کو روک دے گی۔ نہیں تو سفید ریش بھی بیٹھے ہیں، صدا کہ یہ نہیں تھے۔ ہم بھی اپنا وقت پورا کر رہے ہیں، گزر جائے گا، پلٹ کر نہیں آئے۔ تو بنیاد ہے ایمانیات، یہ بنیاد ہے۔ فرمایا یتلو علیہم آیات ویزکیہم، اس ماننے کا اقرار محض اقرار ماننے میں نہیں آئے گا، تزکیہ نفس چاہیے۔ ویزکیہم، قلوب کی گہرائیوں تک کا ماننا ہے، تصدیق کرنا ہے، ورنہ اس ماننے کے ساتھ عمل تک نہیں پہنچو گے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس کے تحت اگر میں تفصیلی پہلو میں عرض کروں کہ کتاب و حکمت میں زندگی کا ہر عمل داخل ہو جائے گا تو یہ غلط نہیں ہے۔ بنیاد عقیدہ ہے۔ کبھی ڈھونڈا کہ میں کس عقیدے پر کھڑا ہوں؟
وہ جو چولہانے کے 3 پتھر لگانے کے لیے کسی کاریگر کو ڈھونڈتا ہے، اس نے کبھی ڈھونڈا؟ اس نے کبھی یہ دیکھا کہ جو مان رہا ہوں یہاں خانہ دل بھی مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ میں اگلے دن حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تحریر پڑھ رہا تھا، کسی آیہ کریمہ کے حوالے سے آپ تفسیر میں بیان فرما رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں زمیندار ہوں، باپ دادا کو زمین بیجتے دیکھا ہے، فصلیں بوتے اور کاٹتے دیکھا، اپنی زندگی اسی میں بسر ہوئی۔ پھر بھی جب زمیندار نے فصل بونی ہو تو پھر مشورہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بیجیں کہ نہ بیجیں، اور جو زمیندار بیٹھے ہو ایسا کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ فصل کٹائی کا وقت آتا ہے، کاٹیں کہ نہ کاٹیں؟ ہر بار وجہ احساس ہوتا ہے کہ نقصان نہ ہو، کام اعلیٰ ہو، اس سے فائدہ ہو۔ تو جب بات دین اسلام کی آئے، ایک فصل کا بیج بونا اہمیت رکھتا ہو، اور جب بات دین اسلام کو خیر اللہ معاف فرما دے، یہ حد ادب سے تجاوز ہے۔ اس کے لیے میں نے کتنا وقت نکالا، کتنی محنت کر رہا ہوں، کتنی جستجو ہے، تو یہ وہ رستہ ہے جو ساری زندگی میں آسانیاں دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار دنیا سے پردہ فرما گئے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، آپ نے چادر مبارک اوڑھی ہوئی ہے، خاموش بیٹھے ہیں۔ ایک تابعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے حضرت کیا ماجرا ہے؟ آپ الگ تھلگ ہو گئے، خاموشی اختیار کر لی، کیا سبب ہے؟ انہوں نے فرمایا میرے نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بد دوست سے اکیلا رہنا بہتر ہے، بد کلامی سے خاموش رہنا بہتر ہے، بد دوست سے اکیلا ہونا بہتر ہے۔ پھر جو تو خاموشی پر پوچھ رہا ہے تو بد کلامی سے بہتر ہے خاموش رہنا۔ صالح دوست اکیلا رہنے سے بہتر ہے، اور سہل کلام خاموش رہنے سے بہتر ہے۔ دیکھو محبت، کب بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کب خاموش ہونا ہے، ایک ایک آپ کا فرمان سینوں میں لیے پھر رہے۔ زندگیاں عملی نمونہ ہو گئی، ہم نے سبق کہاں سے لینا؟ تو ہمیشہ جب دین کی بات آئے اسے مولانا کی نہ لیا کرو، اسے پیر صاحب کی نہ لیا کرو، دیکھا کرو وہ دین کی بات ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، وہ رب العالمین کی بات ہے، اس کا وہ احترام میں آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ فرعون کے دربار میں ایک نکال تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آپ کی چہرے مبارک کے مطابق، آپ کے لباس مبارک کے مطابق اپنا حلیہ بناتا، پھر توتلی زبان میں بدبخت جو تھا توتلی زبان میں نقالی کرتا، اور فرعون اور اہل دربار تمسخر اڑاتے اور ہنستے ٹھٹھا اڑاتے۔ جس روز فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہوا وہ بھی ساتھ تھا، اس لشکر میں پیچھے بچ رہنے والا وہ ایک بندہ تھا، اس وقت اس حلیے میں تھا جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنایا ہوتا ہے۔ غیرت الہیہ نے اس بنائی گئی شکل کو بھی فرعون کے ساتھ ڈبونا پسند نہیں فرمایا۔ صدقے دل سے اس کے حضور ہم تلاش تو کریں، یہ وہ تلاش ہے معزز خواتین و حضرات رائے گاہ نہیں جائے گی۔
ایک پل کا اس کے لیے اس حق کی تڑپ رائے گاہ نہیں جائے گی، تمام غلطیوں، کوتاہیوں، کمزوریوں کے دھونے کا سبب ہو جائے گی۔ پھر اسی آیا کریمہ کا جو دوسری طرف اللہ کریم نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، فرمایا پس اللہ کچھ اللہ ہی کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم مزاج ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ تند خو سخت طبیعت ہوتے تو وہ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے درگزر فرمائیے، ان کے لیے بخشش طلب فرمائیے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے کاموں میں مشورہ لیا کریں۔ فَإِذَا أَذَنْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب کسی کام کا مصمم ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ ساری زندگی کا نچوڑ یہیں سے آپ اٹھا لو، کوئی پہلو تشنا نہیں رہے گا۔ اور اگر رواجات پر جاؤ گے ہمارے اندر کی سختیاں ہمیں اور نفاق پر لے جائیں گی اور فاصلے پر لے جائیں گی، اور اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سبق جسے رب کائنات بیان فرما رہے ہیں، جس کا عملی نمونہ نصیب ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں اور آپ جو جمع ہوئے، آپ کا آنا میرا حاضر ہونا اللہ قبول فرمائے، ہماری کمی بیشیاں معاف فرمائے، ہماری نیتوں کو بھی وہ نکھار عطا فرمائے جسے شرف قبولیت نصیب ہو۔ اس کے نام پر بیٹھنے والی محافل میں جو حدیث شریف بیان فرماتی ہیں، اس کے نام پر، اس کے ذکر پر جو محافل جمتی ہیں اس کے لیے وہ فرشتے بھیجتا ہے، حدیث شریف میں ہے۔ اس کی بارگاہ میں محفل کی برخاستگی پر وہ پیش ہوتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کہ کیا دیکھا، اللہ اس کی ذات علیم ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ ہے، پوچھا جاتا کیا ماجرا پیش ہے، کیا دیکھ، وہ حال سناتے ہیں، تیرے نام پر جمع ہوئے، تیرے ذکر پر جمع ہوئے۔ تو یہ باہم کلام آتے فرمایا جاتا ہے کہ تم گواہ رہنا، میں انہیں بخشتا ہوں۔ عرض کرتے ہیں باراللہ کچھ تو اپنے مسائل میں بھی بیٹھے، تو اس حدیث شریف کی شرح میں جب علماء کرام بحث فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کسی کوتاہی سے بھی کوئی ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں رب کائنات کے نام پر جمع ہونا ہے، وہ بھی بدبخت نہیں رہتا، کوئی سبب ہو جاتا ہے اس کی بخشش کا۔ تو معزز سامعین کرام، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو یہاں اس سٹیج پر بحیثیت پیر صاحب بیٹھا ہے، اس محفل کو شرف قبولیت اس پیر صاحب سے نصیب نہیں، اسے کوئی معلوم، ہمیں کوئی معلوم نہیں۔ اس محفل کا کوئی دربان جو کھڑا ہے اسے اس کی کو ادا پسند آ گئی، سب کو شرف قبولیت عطا فرما دے گا۔ اس سے جوڑو، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جوڑو، ذاتی مرضیاں نہ ڈالو، اس معاشرے میں ٹھنڈک آئے گی۔ ہم عمومی لوگ ہیں، عام سے لوگ ہیں، کبھی اپنے کچے گھروں کو دیکھنا، کبھی اپنی روکھی سوکھیوں کو دیکھنا، کبھی تن پر ڈھانکنے والے کپڑوں کو دیکھنا، کبھی ان کی گانٹھوں کو دیکھنا جو پھٹ گئے اور ہم انہیں جوڑتے رہے، ان سب کو دیکھنا، پھر اس زندگی کو دیکھنا، اس میں کتنے رکوع و سجود ہیں، ہم نے کیا پایا، دنیا میں کیا پایا اور دنیا سے کیا لے کر گئے، کبھی سوچنا۔ اور میرا ایمان ہے
میں گنہگار آدمی، کمزور آدمی، لیکن میرا ایمان ہے کہ درد دل سے دی گئی صدا اللہ کا پکارنا وہ رائے گاہ نہیں فرماتا۔ کوئی بھلے دنیا میں اکیلا کہیں کھڑا ہو کر اسے پکار لے، اسے سمجھانا کس نے ہے، اس سے دین کیسے پہنچنا ہے، اس نے رکوع سجود کیسے سیکھنے، یہ سارے انتظام اللہ کے ذمہ ہے، وہ اسے کر دے گا۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ تمام زمانوں میں افضل ترین زمانہ میرے نبی کریم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا ابو جہل ہوا کہ نہیں ہوا؟ ابو لہب کی گستاخیوں کا جواب کلام ذاتی نے دیا کہ نہیں دیا؟ آج بھی جو کلمہ پڑھتے ہو اس میں لفظ کانا نہیں ہے۔ بات تعلیمات کی کرو گے، بات کیفیات کی کرو گے، ہر شے موجزن ہے۔ آپ کی رسالت موجود ہے، محمد الرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ معنی مفاہیم کسی پہلو سے بھی جا کر دیکھو، جہاں تک سمجھ آئے گی تعلیمات بھی بتاتی چلی جائیں گی، کیفیات بھی بتاتی چلی جائیں گی۔ آؤ اس بار یہ جو ماہ مبارک ربیع الاول ہے، یہ ایسی دستک ہو ہمارے قلوب پر، ہماری سوچوں پر، ہماری مزاجوں پر، ہماری پسند و ناپسند پر، کہ صبح سے شام تک ہم متلاشی ہیں، کوئی تجاوز نہ ہو میرے اعمال میں۔ جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری سانسیں اس کے مطابق بسر ہوں، میرے قدم اس کے مطابق بسر ہوں۔ چھوڑ دو دنیا کو فتح کرنے، دنیا اس کی ہے جو اس کا مالک ہے، جو اس کا مالک ہے اس سے دوستی استوار کرو۔ محمود، سلطان محمود نے درباریوں کو اعلان کیا، جس کو جو چاہیے لے لو۔ کسی نے مال و دولت پر ہاتھ رکھا، کسی نے زمین و جائیداد پر ہاتھ رکھا۔ ایاز جو اس کا غلام تھا، ایاز تو بھی چن اس دربار میں، جس شے پر تو ہاتھ رکھے گا وہ تیری۔ اس نے بڑھ کر سلطان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اب جو سلطان کا ہے وہ اس کا۔ اس نے اپنے مشیروں اور وزیروں کو کہا، تم میں اور اس غلام میں یہ فرق، تو جس کی لو اللہ سے لگ گئی کائنات کا مالک کون ہے، اس کی حیثیت ثانوی ہو جائے گی۔ پھر آخر میں اپنے بیان کو میں اختتام پر لاتے ہوئے شعبہ تصوف سے متعلق چند گزارشات پیش کروں گا۔ میں نے جتنی بات کی ہے اس میں جہاں جھول ہے، کمی ہے، وہ میری کمزوری اور غلطی اور کوتاہی۔ اس سارے میں جہاں حقیقت ہے، جو بات اور جو لفظ اعلیٰ ہے وہ کرے اللہ کی طرف سے۔ میں نے عشق مصطفیٰ پر بات کی ہے، اظہار محبت پر بات کی ہے، عملی زندگی پر بات کی ہے۔ کس کے کتنی تڑپ نصیب ہے، وہ تڑپ اسے کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جائے گی۔ معزز سامعین کرام، یہ سلاسل تصوف، یہ دین عام شے نہیں ہے۔ یہ جو ساری زندگیاں تعلیم و تعلم میں بسر کرتے ہیں، اللہ ان کی قبول فرمائے۔ یہ جو لوگ ذکر اذکار میں زندگیاں بسر کرتے ہیں، ہر طرف حدود قرآن و سنت ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھو۔ ذات کو نہ دیکھو، اس موضوع کو دیکھو، اس حالات کو دیکھو جسے وہ بیان کر رہا ہے۔ جب بات آئے گی نا کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو معزز خواتین و حضرات، حدیث شریف ہے
کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا میں آخری اللہ اللہ کرنے والا بندہ موجود ہے۔ مشروط انکار ہو سکتا ہے، کل انکار نہیں ہو سکتا۔ میرا انکار ہو سکتا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں کیفیات جو ہے قلبی سے کھا سکتا ہوں، میرا انکار ہو سکتا ہے۔ بندہ مومن کل انکار نہیں کر سکتا، مشروط تو کر سکتا ہے۔ مجھ میں کمی ہوگی، کمزوری ہوگی، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بحر جو ہے وہ جاری و ساری نہیں۔ یہ دنیا شہادت دے رہی ہے، تیرا اور میرا یہ بیٹھنا، یہ روبرو ہونا شہادت دے رہی ہے۔ یہ طلوع و غروب، یہ رات اور دن، یہ آنا جانا، یہ کھانا پینا، یہ بھوک، یہ پیاس، یہ سارے ثبوت ہیں۔ اگر وہ کیفیات نہ ہوتی تو قیامت قائم ہو جاتی، ہر کوئی اس کے حضور حساب کتاب والے دن کھڑا ہو کا مطلب ہے موجود ہے۔ درکار کیا ہے متلاشی؟ کسے چاہیے؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ حق موجود ہے، بات متلاشی کی۔ آؤ آج اس عشق مصطفیٰ کی محفل میں اپنی کمزوریوں، غلطیوں، گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اپنے اللہ سے اس محبت میں صدق مانگیں۔ ہمارا اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں امتی ہونا نصیب فرمائے، ہمیں وہ جذبہ عطا فرمائے جس کی ابتدا تو یہاں ہے، پھر اس کی انتہا کوئی نہیں، زندگی کی ہر کروٹ میں وہ ساتھ ہے۔ تو سلسلہ نقش بندیہ وحشیہ کے اقتدام ہے۔ آج کی یہ محفل، اس میں آپ کا آنا اللہ قبول فرمائے، منتظمین کی انتظامی امور کو قبول فرمائے۔ یہاں کی کوئی بات دینی حصے کے حوالے کہیں کا ایک لفظ کسی کا پہنچے، اللہ اسے قبول فرمائے، اللہ ہماری غلطیاں معاف۔ تو سلسلہ نقش بندیہ وحشیہ جو ذکر کرایا جاتا ہے، اس میں بنیاد لطائف پر، لطیفہ قلب پر ہے۔ جب کیفیت نصیب ہو، یہ رستہ چل پڑے، تو پھر بات آگے بڑھتی ہے، بات مراقبات میں جاتی ہے، منازل میں جاتی ہے۔ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مشروط ضد یا انکار تو ہو سکتا ہے، کل کا نہیں ہو سکتا۔ یہ نہ کہنا کہ کیفیات قلبی ہیں نہیں، کیوں؟ بات پیر صاحب کی نہیں ہے، کلام ذاتی کا حافظ میرا اللہ ہے، معنی و مفاہیم میرے اللہ کے ذمے ہیں، تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بحر جاری و ساری رہے گا، کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بحر جاری و ساری رہے گا۔ بات اس کی ہے کہ جو مستفید ہوا یا کون رہ گیا، موضوع یہ رہ جائے۔ تو میں دعا گو ہوں تمام منتظمین کے لیے، اور مولی تھلے لیون گل مکنے والی تو بچکار آخری جو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اسے اتارا اس لیے ہے، یہ نقطے کی بات، اس ساری بات کی جو گانٹھ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اپنے اللہ کو یاد کیا کرو، صبح و شام یاد کیا کرو، قبلہ رخ ہو جاؤ، پوری ترتیب نہ آتی ہو، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا کرو، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لو۔ اس ماہ مبارک کی برکت میں، اس اظہار محبت میں یہاں تک آنے کے لیے جو آپ نے تکلیف اٹھا، اللہ قبول فرمائے۔ اپنے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دو، باقی ساری سبیلیں وہ کھول دے گا۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وہ لوگ جو بیعت کے لیے
سلسلہ عالیہ میں چاہیں وہ میرے ساتھ سیدھا ہاتھ کھول لیں. یہی عرض ماؤں بہنوں بیٹیوں سے بھی ہے کہ سیدھا ہاتھ کھڑا کر کے وہ خواتین وہ حضرات جو سلسلہ عالیہ سے منسلک ہونا چاہیں وہ جو کلمات میں پڑھوں میرے ساتھ دہراتے آئیے گا. جب میں نسبت دوں اسے قبول فرمائیے گا اور اس کے بعد پھر اختتامی دعا ہوگی. لیکن ساری بات دین کی ہوئی, ساری بات عمل کی ہوئی, ساری بات عشق مصطفیٰ کی ہوئی. یاد رکھنا ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں, بزرگ ہیں, بچے ہیں. جب یہاں سے اٹھو دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے, اس کی بہتری کا سبب کرتے ہوئے اٹھنا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں نے آپ تمام کو سلسلہ عالیہ میں بیعت کیا اور اس کی نسبت عطا کی. کہیں بیعت قبول کی. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صل علی محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بار اللہ ہم کمزور اور خطا کار, ہمارے حال پر رحم فرما. تیرے حبیب کی محبت میں یہ جمع ہونا بار اللہ سے قبول فرما. اس کی غلطیاں, کوتاہیاں, کمزوریاں ہمیں معاف فرما دے. بار اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے. ہمارے والدین, ہماری اولاد کی حفاظت فرما دے. یا اللہ امت کو اتحاد عطا فرما, مخلوق کو بیماری سے نجات عطا فرما. یا اللہ اس وطن عزیز کی حفاظت فرما. یا اللہ اس کی تعمیر میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو غفور الرحیم ہے, ہم جو بیمار ہیں ہمیں شفا عطا فرما. ہمارے جن گھروں میں تنگیاں ہیں بار اللہ انہیں فراوانیاں عطا فرما. جن گھروں میں جھگڑے ہیں بار اللہ انہیں محبت, امن اور پیار عطا فرما. بار اللہ تو غفور الرحیم ہے, دار دنیا مشکل ہے اسے سہل فرما دے. بار اللہ ہمارے بڑے پیارے جو دار دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے حال پر رحم فرما دے, انہیں معاف فرما دے, انہیں بخش. ہم جو دنیا میں رہتے ہیں بار اللہ ہماری زندگیوں کو دین اسلام کے تحت فرما دے. اپنی محبت عطا فرما دے, اپنے حبیب کی محبت عطا فرما دے, دین اسلام کی محبت عطا فرما دے. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اے میرے اللہ, اے دلوں کے مالک, تو غفور الرحیم ہے, اپنے حبیب کے صدقے ہم پر رہ. رب یسر ولا تعسر. اللهم صل على محمد النبي وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. مجھے دعا سے پہلے انہوں نے ذکر کا کہا تھا. میں شجرہ پڑھنے لگا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس شجرے سے پہلے جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ ساتھی ہو یا غیر ساتھی, اپنے قلب پر خیال کرو, آنکھ بند کرو, متوجہ اللہ ہو, خیال کرو سانس اندر آئے, لفظ اللہ سانس کے ساتھ دل کے اندر اترتا جائے. سانس خارج ہو تو لفظ ہو باہر سے دل پر ضرب کرے. 2 سانسیں لے لو. آمین. الہی بحرمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الہی بحرمت حضرت بکر صدیق رضی اللہ بصیر رحمت اللہ تعالیٰ. الہی بحرمت حضرت داؤد طائی رحمت اللہ, حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ, خواجہ عبید اللہ حرار رحمت اللہ, رحمان جامع صالح رحمت.
سلطان خواجہ الدین مدنی رحمۃ اللہ، حضرت مولانا عبد الرحیم رحمۃ اللہ، حرمت کلزم فیضات حضرت مولانا علیار خان رحمۃ اللہ، حرمت قاسم فیضات حضرت مولانا امیر محمد اکرم آوان، وصلی اللہ تعالی علیہ